آپ کا جو آپ کے شوہر کے ساتھ انٹریکشن ہے یا آپ کی زندگی کی جو فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، وہ چیزیں ٹائم ٹو ٹائم چلتی ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم سیٹل بھی ہو جاتی ہیں. لیکن ان رویوں کے یا اس فرسٹریشن کے رسپانس میں آپ جن بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کریں گے وہ لائف لانگ ہوگا. تو اپنے وقتی غصے، وقتی جذباتی ری ایکشن کو تھوڑا سا مینیج کرنا سیکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بچہ ہے اس کو ابھی سے آپ نے ایک اسٹرانگ اور ایک اچھی پرسنالٹی دینی ہے. بچے کا جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ پریگنینسی سے رائٹ فرام آفٹر کنسیپشن شروع ہو جاتا ہے. تو اس دورانیے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی اچھی برین ڈیولپمنٹ ہو، اس میں ڈس آرڈر ڈیولپمنٹ کے چانسز ذرا کم ہوں، تو ایسی صورتحال میں ماں کی ذہنی صحت اور ماں کی جسمانی صحت اور اس کی اچھی غذا، اچھی نیوٹریشن، یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ چیزیں مینٹین کر لیں گے. زندگی میں حالات اوپر نیچے تو چلتے ہی ہیں، لیکن ایک ماں کا ایک مستحکم پرسنالٹی کے ساتھ حالات کے ساتھ کوپنگ بہت اچھی ہو اور اچھی ڈائٹ ہو تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. انیشیل منتھس، ایون ناٹ ایون ایئرز، آپ مہینوں کی بات کریے تو بچہ اس ٹائم پہ یہ تو ضرور پرسیو کرتا ہے کہ ماں کے کیا ایموشنز چل رہے ہیں. اف مدر از ہیپی، اور مدر کا اور جو چائلڈ کا یا فادر اور جو بچے کا بانڈ ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. وہ آپ کی اسمائل، آپ کی وارمتھ، آپ کا ہگ کرنا، آپ کا باتیں کرنا، آلدو وہ نہیں بات کر سکتا لیکن آپ جو بچے سے باتیں کر رہی ہیں، ان ساری چیزوں کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عبیرہ بابر. ایف ایم صحت زندگی کی نشریات پر ہماری پوڈ کاسٹ مائنڈ میٹرز میں بہت بہت خوش آمدید. اور ہم ہمیشہ مائنڈ میٹرز میں سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ اور اس طرح کے تمام طرح کے ماہرین جو ہمیں ذہنی صحت سے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارے ساتھ ایسی ایک ایکسپرٹ موجود ہیں جن سے ہم بات چیت تو کریں گے، لیکن آج ہم بات کریں گے اسپیسیفکلی بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. تو ہم اپنی گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ آصفہ اکرم موجود ہیں، گنگا رام ہاسپٹل سے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے شو پر آنے کا. اور سب سے پہلے آصفہ، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بچوں کی مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو دوران زچگی خواتین کو ایسے کون سے عوامل کرنے چاہیے کہ ان کے جو بچے ہیں، اوبویسلی جب وہ پریگنینسی کے دوران بھی بچوں کے مائنڈ میں بہت سارے ٹریسز بڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی عادات ہیں اپنانی چاہیے کہ جو ان کے بچے ہیں ان کو لیٹر آن اسٹیجز میں کوئی کمپلیکیشن نہ فیس کرنی پڑے؟ ڈاکٹر صاحبہ، بات وہی ہے کہ بچے کا جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ پریگنینسی سے رائٹ فرام آفٹر کنسیپشن شروع ہو جاتا ہے. تو اس دورانیے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی اچھی برین ڈیولپمنٹ ہو، اس میں ڈس آرڈر ڈیولپمنٹ کے چانسز ذرا کم ہوں، تو ایسی صورتحال میں ماں کی ذہنی صحت اور ماں کی جسمانی صحت اور اس کی اچھی غذا، اچھی نیوٹریشن، یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ چیزیں مینٹین کر لیں گے. زندگی میں حالات اوپر نیچے تو چلتے ہی ہیں، لیکن ایک ماں کا ایک مستحکم پرسنالٹی کے ساتھ حالات کے ساتھ کوپنگ بہت اچھی ہو اور اچھی ڈائٹ ہو تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ ڈیفینیٹلی خواتین ڈائٹ پر فوکس رکھتی ہیں یا پھر کہہ لیں اپنی دوائیوں کا تو خیال رکھتی ہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ پہ اکثر کمپرومائز کر جاتی ہیں. اچھا آصفہ، آپ یہ بتائیں کہ ڈیورنگ پریگنینسی جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو کس طرح کا ہمارے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے کہ وہ، اور ان کو ہم کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت جو ماں کا خیال کریں وہ صرف ماں کا خیال نہیں ہے، آپ کی آنے والی جو جنریشن ہے، جو بچے ہیں، ان کی بھی مینٹل ہیلتھ اسی بات پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ جیسی آپ کی جو خاتون خانہ ہیں ان کی جیسی مینٹل ہیلتھ ہوگی. اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن ٹیکنیکل ہے. ٹیکنیکل ان اے سینس کہ بطور ماہر نفسیات ہم یہ اس چیز کی بڑی وکالت کرتے ہیں کہ ہم ایکس وائی زی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ کو میرے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرنا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے، رائٹ؟ پیپل ول ایکٹ دا وے دے وانٹ. ہم نے کیا سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا کم سے کم افیکٹ ہونا ہے، رائٹ؟ اگر ہمارے ہاں جیسے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں ساس ہے، نند ہے، دیورانی جیٹھانی، واٹ ایور جو بھی ایکسٹینڈڈ رشتے ہیں،
ان رشتوں کو پکڑ پکڑ کے ہم نہیں بتا سکیں گے کہ دیکھیں میں پریگننٹ ہوں, آپ میرا خیال کریں, رائٹ. آپ نے سیکھنا ہے کہ کس کی بات کو کتنی اہمیت دینی ہے, کس بات سے آپ نے ہرٹ ہونا ہے, اور کس بات کو آپ نے جسٹ جانے دینا ہے. اچھا, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے اپنے ارد گرد اتنی اچھی باؤنڈری ہو کہ اسے کوئی کراس نہ کر سکے. ایگزیکٹلی. اور اس کی میں بڑی اچھی مثال دیتی ہوں, اپنے ایون کلائنٹس کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی پرسنالٹی کو ایک ریموٹ ٹی وی کی طرح نہیں بنانا ہوتا ہے, اور اس کا ریموٹ ہمیں ہر XYZ کے ہاتھ میں نہیں دینا ہوتا کہ جیسے آپ ٹی وی چلاتے ہیں بڑے ریلیکس موڈ میں, آپ ذرا رومانٹک چیزیں دیکھنے کا موڈ ہے, آپ ذرا رونا دھونا دیکھنے کا موڈ ہے, آپ ذرا ایکشن دیکھنے کا موڈ ہے. آپ بعض اوقات ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنی پرسنالٹی کا ریموٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اور لوگ ہمیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات کریں گے تو آپ نے رونے بیٹھ جانا. بالکل, آپ کی سینسٹیوٹی پتہ چل جاتی ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ بات آپ کو کہاں ہٹ کرے گی. تو یہ نہیں کرنا ہوتا. لائک آپ نے اپنے آپ کو, اپنی وہ جو ایک ہوتی ہے نا پرسنل اسپیس, اور اس میں اپنا پیس آف مائنڈ, یہ ساری چیزیں برقرار رکھنا آپ کی سم ہاؤ اپنی ذمہ داری بھی ہے. ہاں, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس سے میں اور آپ انکار نہیں کر سکتے, وہ یہ کہ بیوی کے ساتھ جو اس کے شوہر کا تعلق ہے وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز ہے. لائک اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شوہر جو بھی کچھ مرضی کر رہا ہے آپ اس سے افیکٹ نہ ہو, آپ اس سے افیکٹ ہوں گے. آپ ایکسٹینڈڈ لوگوں کو جا کے نہیں سمجھا سکتے, ان کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن وہ شخص جو آپ کی زندگی میں آپ کے لائف پارٹنر کے طور پہ ہے, اس کی بعضوں کا چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ کو افیکٹ کر رہی ہوگی اور بڑی تو کریں گی. تو وہاں چیزیں بہتر ہونی چاہیے. ایک ہسبینڈ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ویسے تو ساری زندگی کے لیے آپ کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ زندگی کو اچھی پیس پہ لے کے چلیں, بٹ وین یور وائف از پریگننٹ تو آپ کی ذمہ داری ذرا ڈبل اور ٹرپل ہو جاتی ہے, بیکاز اس وقت ماں کی ذہنی صحت, اس کا اسٹریس فری رہنا, اس کی اچھی خوراک, اس کے ارد گرد کا اچھا ماحول, یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. وہاں ہم اس بندے کو, اس شخص کو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں, لیکن باقی لوگوں کو نہیں قرار دے سکتے. تو ڈیفینیٹلی وہ جو بھی میل فگرز ہیں آف دا فیملی, ہسبینڈ ہیں, obviously he has to become the father later on. تو ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے. while providing everything, peace of mind has to be provided also. اچھا آصفہ, جب ہم خواتین کی زچگی کے دوران تو ہم نے بات کی ہے کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کون ذمہ دار ہے یا کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن رائٹ آفٹر برتھ ہم بچوں میں جیسی بڑھتی عمر ہوتی ہے ان کی, یعنی وہ رسپانسز دینا شروع کرتے ہیں, تو کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں جن کو جو الارمنگ بیہیویئرز کے طور پر جانے جاتے ہیں, اور یہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو آپ کیا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں گی کہ اگر آپ کے بچے میں چند ماہ میں, 8-10 ماہ میں اگر یہ علامتیں آتی ہیں بچے کے بیہیویئر میں, سو دیز آر الارمنگ, آپ کو کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. اچھا, یہ آپ کا جو سوال ہے میں اس کو اٹینڈ کرتی ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہو, رائٹ آفٹر ڈیلیوری, کچھ ہی سال میں یا کچھ ہی مہینے میں, ہاں انیشیل منتھس, ایون ناٹ ایون ایئرز, آپ مہینوں کی بات کریے, تو بچہ اس ٹائم پہ یہ تو ضرور پرسیو کرتا ہے کہ ماں کے کیا ایموشنز چل رہے ہیں. لائک اف مدر از ہیپی, اور مدر کا اور جو چائلڈ کا یا فادر اور جو بچے کا بانڈ ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. وہ آپ کی اسمائل, آپ کی وارمتھ, آپ کا ہگ کرنا, آپ کا باتیں کرنا, آلدو وہ نہیں بات کر سکتا, لیکن آپ جو بچے سے باتیں کر رہی ہیں, ان ساری چیزوں کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بٹ جو آپ اگلا سوال ہے آپ کا کہ کون سی ایسی علامتیں ہیں, دیکھیں بچہ تو بول ہی نہیں سکتا. کچھ منتھ کا بچہ وہ ہے, کچھ بیہیویئرز ایسے ہوتے ہیں نا کہ روتا بہت ہے یا پھر ایجیٹیٹڈ رہتا ہے, کوئی ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہیں, یعنی کولک بھی نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, تو کون سی ایسی کوئی ہیں, کوئی آئیڈینٹیفیکیشنز, آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا, دیر آر لاٹ آف تھنگز جو بچوں میں دیکھی جاتی ہیں, یا آپ نے جو مائل سٹونز ہیں, گردن نہیں سنبھالی, بیٹھا نہیں, تو ان میں سے کون سی ایسی ہیں کہ یہ جو چیزیں نا جیسے گردن کو ہولڈ کرنا, اور جن کا مور وہی بات ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کی زیادہ جو چیزیں چل رہی ہوں گی نا وہ فزیولوجیکل ہوں گی, رائٹ, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ گردن کو ہولڈ کر رہا ہے نہیں, یا مائلڈ سٹون اچیو کر رہا ہے یا نہیں, تو اس کو ڈائریکٹلی تو ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے. لائک یہ ان کا ایریا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ریڈ فلیگز آ رہے ہیں. اس میں نہیں ہے, لیکن ہاں کچھ منتھس کے بعد, ایون کچھ سالوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, انیشیل 2-3-4 ایئرس کا بچہ, وہاں بھی آلدو وہ اتنا زیادہ ایکٹیو کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہوگا, لائک وہ ایموشنس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, وہ اپنی بیسک نیڈس, پانی, کھانا, یہ وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے, بٹ وہ بچہ اپنے ایموشن ضرور کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. میری اپنی ایک کلائنٹ ہے, میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, آپ ریلیٹ کر پائیں گی. ان کی ابھی ریسنٹلی ڈائیورس ہوئی ہے, اور ان کی بچی جو ہے وہ 4 سال کی ہے, ایک ہی بیٹی ہے ان کی. تو انہوں نے مجھے کال کی اور مجھے بتایا کہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ بچی ہر ٹائم ڈری سہمی رہتی ہے.
लाइक बोल नहीं रही है, लेकिन वो एक रिस्पॉन्स तो आ रहा है ना उनका, रिस्पॉन्स आ रहा है, रोना या किसी से एक्टिवली कम्युनिकेट ना करना अपनी उम्र के मुताबिक, जैसे बच्चे खेलते हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो आइसोलेट हो रही है, तो दीज आर द अलार्मिंग साइंस. लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करने की उम्र होती है ना, लाइक 5 साल या 4 साल का बच्चा जब वो स्कूलिंग स्टार्ट करता है, तो एक्चुअली वहाँ बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही होती हैं कि नाउ ये प्रॉब्लम हो सकती है, एंड देन आप कंसर्न्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं. अच्छा, अगर आसिफा जैसे आपने बताया कि हम 4-5 साल का बच्चा, फॉर सपोज 5-6 साल के बच्चे अभी स्कूल जाना स्टार्ट हो जाते हैं, प्ले ग्रुप्स या केजीज, उसमें हम ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो पेरेंट्स के लिए अलार्मिंग होते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे कुछ बहुत ज़िद्दी होते हैं, कोई एक ही बिहेवियर को, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट भी करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं, डरे डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो हर चीज़ को वर्बली तो पेरेंट्स को नहीं बता सकते हैं. तो कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि 5-6 साल की उम्र में आएँ तो हम पेरेंट्स को चाहिए कि वो ज़रा चौकन्ने हो जाएं कि हमें इस पे फोकस करना ज़रूरी है. राइट. वो इसमें कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जैसे जिसे हम कहते हैं कि डिफाइंस बिहेवियर, लाइक बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और बच्चा इंस्ट्रक्शन को रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहा. आप जो उसे बीइंग टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जाके काम कर रहा है. राइट. और क्लास में बच्चों के साथ मारपीट का रवैया अपना रहा है. फिर वही बात है कि आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, आइसोलेशन में जा रहा है, या रिबेलियस एटीट्यूड है. और हाँ, अब जैसे बच्चे जो स्कूलिंग में जिनकी बड़ी अभी बिल्कुल इनिशियल स्कूलिंग स्टार्ट होती है, तो वो बड़ा वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, इतनी देर बैठना है, टीचर बुलाएंगी तो जाना है, वो खुद से इतने एक्टिव नए माहौल में नहीं होते. लेकिन अगर आपका बच्चा या टीचर आइडेंटिफाई करे कि ये तो ज़्यादा देर एक पोज में बैठ ही नहीं रहा, या ये इसका अटेंशन स्पैन इतना कम है कि जो इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इसके ब्रेन में प्रोसेस ही नहीं कर रही हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, एक्टिव होना अच्छी बात है, बट अगर वो एक सर्टन लेवल को क्रॉस कर रहा है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है, और उसका अटेंशन स्पैन आप नोट कर रहे हैं कि वो जस्ट कुछ लम्हों के लिए बात सुन पाता है, उसके बाद उसका वो ख़त्म है आपके साथ कांटेक्ट. और ये वाली कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकती हैं, ये वाली अलामतें सामने आ सकती हैं कि बच्चा वैसे बज़ाहिर बिल्कुल ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सर्टन चीज़ें वो लर्न नहीं कर पा रहा, ऑल्दो ही इज़ ट्राइंग, और वो क्लास में बहुत अटेंटिव बैठा है, वो प्रेजेंट है, ही इज़ ट्राइंग टू लर्न, बट कुछ एरियाज़ हैं जो लाइक कुछ मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं, कुछ और सब्जेक्ट हैं जो किसी भी एफर्ट के बाद उसके ब्रेन में चीज़ें नहीं जा रही. तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे फिर आपको देखना चाहिए कि नाउ क्या प्रॉब्लम आ रहा है. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा आसिफा, अक्सर इस तरह भी होता है कि एक के बाद एक बच्चा बैक टू बैक 2-3 बच्चे हो जाते हैं और बच्चे निगलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. अगर मदर एक को देख रही हैं तो ऑब्वियसली तीनों का सेम स्टेज है या दोनों का सेम स्टेज है कि दोनों को बराबर टाइम मिले या फिर इस तरह से हो, लेकिन अब जैसे भी टाइम मैनेजमेंट या कुछ भी करते कराते भी ऑब्वियसली औरत भी तो एक इंसान ही है, तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, बच्चे अनअटेंडेड भी अक्सर रह जाते हैं. अगर आप घर भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, तो जो अनअटेंडेड बच्चे होते हैं जिनकी जो मदर्स हैं ऑब्वियसली जॉब कर रही हैं या उनको टाइम नहीं दे पा रही किसी भी वजह से, चाहे ज़्यादा बच्चे हैं या काम ज़्यादा है, तो वहाँ पर बच्चों में कौन से ऐसे मसाइल आते हैं और किस तरह से ख़वातीन को इनको कवर अप करना चाहिए? ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब हमारे यहाँ खैर बहुत सारी एक अच्छा ट्रेंड भी है, लेडीज़ जो हैं वो वर्किंग विमेन हैं, और लेकिन अगर दूसरा एक उस क्लास की तरफ जाएं जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये मसला आ रहा है जो आप बात कर रही हैं, तो बच्चे जो है ना बहुत डिफरेंट तरीक़ों से ये बता रहे होते हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रही है. लाइक इस उम्र के छोटे बच्चों की एक बहुत बड़ी नीड होती है जिसे हम अटेंशन कहते हैं. राइट. आपने खाना पानी वो सारा कुछ कर दिया, लेकिन उन्हें आपका वक्त चाहिए, उन्हें अटेंशन चाहिए. और फिर जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी कि बच्चों की कुछ चीज़ें इस उम्र में ही तय हो रही होती हैं. लाइक आपने उन्हें कौन से बिहेवियर सिखाने हैं, कौन सी टेंडेंसीज़ आप उसमें देखना चाहते हैं, आप उनको अगले 20-22 साल की उम्र में कैसा नौजवान देखना चाहते हैं, तो यही वो वक्त है जिसमें आपने उनमें ये चीज़ें डेवलप करनी है. आप नहीं टाइम दे पा रहे, बच्चे को आपकी अटेंशन चाहिए, बच्चा उसका किसी न किसी सूरत में रिएक्शन देगा आपको. जैसे रिबेलियस एटीट्यूड है, गुस्सा है, आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करना है, आप उसे बात कहेंगे और आप कहेंगे कि ये ऐसे तो नहीं था, लेकिन अब ये बिल्कुल उलट करने लग गया. तो ये वो चीज़ें हैं जो वो अपने बिहेवियर के थ्रू आपको बताएगा कि अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और फिर इसका मतलब है कि अब आपको उसको अटेंड करने की
کرنا ضروری ہے. بالکل, بہت اچھے طریقے سے آپ بتا رہی ہیں, بہت ساری چیزیں مجھے بھی پتہ چل رہی ہیں, ڈیفینیٹلی ناظرین کو بھی پتہ چل رہی ہوں گی. اچھا آصفہ, جب ہم دیکھتے ہیں آج کل جس طرح سے جو ٹرینڈز اب چل رہے ہیں, ٹرینڈ ہی میں کہوں گی, جو آج کل کے حالات ہیں اور جس طرح کی ہر ایک کی مینٹل ہیلتھ ہے, برداشت کی کمی ہے, ہم دیکھتے ہیں بروکن فیملیز یا ڈس اورینٹڈ فیملیز. ایک تو ہوتا ہے کہ سپریشن ہو گئی ہے, ڈیورس ہو گیا ہے, ایک ہے کہ آپ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن صرف بچوں کی خاطر رہ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اس میں کتنی زیادہ مینٹل ہیلتھ جو ہے بچوں کی کمپرومائز ہوتی ہے دونوں کیسز میں, ایدر اٹس اے بروکن فیملی اور اٹ از این ڈس اورینٹڈ ون. گڈ کویسچن. یہ تو بڑا ایک المیہ ہے کہ آپ اگر بروکن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں یا آپ ڈسٹنٹ اسپاؤس ریلیشن شپ میں ہیں, کہ آپ ساتھ تو رہ رہے ہیں لیکن بڑا ایک مجبوری والا تعلق ہے جس میں فیلنگز اینڈ ایموشنز نہیں ہیں, تو یہ کہنا کہ بچے اس سے افیکٹ نہیں ہوتے, یہ تو مجھے لگتا ہے آؤٹ آف کویسچن بات ہے. وہ افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ بات کہ کس حد تک, میں ابھی میرا کل کا ایک میری کلائنٹ تھیں اور وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئی تھیں, اور ان کی کمپلین یہ تھی اپنے بچے سے کہ اب یہ سیلف ہارمنگ بیہیویئر کی طرف جا رہا ہے. کل میں نے اس کو ڈانٹا تھا اور اس نے کمرے میں جا کے نائف سے اپنے آپ کو ہرٹ کیا, تو اس لیے میں آج ہاسپٹل آئی ہوں. اچھا, اس کی ظاہر ہے جب یہ بچہ جب اس طرح کا اتنا سیویئر ریئیکشن دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہسبینڈ وائف کے تعلقات میں یا گھر کے ماحول میں اتنا تناؤ ہے جس کا وہ یہ ریئیکشن دے رہا ہے. تو وہی بات کہ اگر آپ کے مسائل ہیں, میں ویسے یہ تھوڑی سی شاید زیادہ اسٹریٹ فارورڈ یا سم ہاؤ کچھ لوگوں کو میرے یہ آئیڈیا نا پسند آئے, بٹ آئی ڈو بلیو کہ آپ کو اگر لگ رہا ہے کسی رشتے میں ایز ہسبینڈ اینڈ وائف کے کچھ مناسب آپ لوگ اچھے طریقے سے نہیں چل سکتے, تو بہت بہتر ٹائم پہ آپ اپنی زندگی کی پلاننگ کر لیں. لیکن اگر آپ کسی مجبوری کے تحت چل رہے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور سوچیں کہ وہ جن کو آپ اس دنیا میں لے کر آئے ہیں ان کو آپ کسی سفرنگ کے لیے اب اس دنیا میں نہ چھوڑیں, کہ وہ an individual can be happy on him or herself also, یہ بھی تو جاننا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات, جی آپ یہ بات کر رہی ہیں, وہ بھی پھر ایک لرننگ کا یہ اسپیکٹ ہے کہ اگر آپ بروکن فیملی سے بھی ہیں, یہ بھی زندگی میں حادثات ہمارے چل رہے ہوتے ہیں اور آؤٹ آف دا ورلڈ بات نہیں ہے, تو پھر ایک ماں کے اوپر یا ایک باپ کے اوپر جو بھی بچوں کو اون کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ پہلے اب آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں, لائک آپ اسٹرانگ انف ہوں. آپ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ریالٹی ٹیسٹنگ کریں, آپ ریشنلٹی ڈیولپ کریں کہ اوکے یہ ایک حادثہ تھا یا کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے. اب آپ اپنی وہ جو محرومیاں ہیں, اپنی فرسٹریشنز ہیں, اپنا غصہ ہے, اب وہ بچوں تک نہ جانے دیں. بالکل. ابھی جو میں آپ کے ساتھ اپنی ایک کلائنٹ کا ہی کیس ڈسکس کری تھی جس کی 4 سال کی بچی اتنا سیویئر اپنا ریئیکشن دکھانا شروع ہو گئی, ایون ابھی وہ اتنا بول بھی نہیں سکتی. تو یہی میں بات اپنی اس کلائنٹ سے بھی کر رہی تھی کہ ایک حادثہ تھا, ہو گیا, اب اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, ہم اس کے فیکٹر کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, بٹ پوائنٹ از دس کہ جو بچہ آپ کو دیکھ کے اپسیٹ ہو رہا ہے, جو آپ کو اتنا پرسیو کر رہا ہے اور جس کی پرسنالٹی ابھی سے ڈیمیج ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اپنے ایموشنس پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے, پلس آپ کو لرن کرنا ہوتا ہے. زندگی کبھی بھی راستہ بند نہیں کرتی آپ کے لیے, آپ کو جسٹ تھوڑا سا اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حالات کے سامنے, اور کچھ نہ کچھ بہتری کی گنجائش حالات نکال دیتے ہیں, اللہ آسانی کرتا ہے. تو پوائنٹ از دس کہ آپ پھر اس ڈائریکشن میں سوچیں کہ اب یہ XYZ جو میرے سامنے ہے نا, میرے ساتھ زندگی میں جو محرومی جو حادثہ ہو گیا ہے, اب ان کو میں نے اس کا وکٹم نہیں بننے دینا. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے آصفہ, اور بہت سی انفارمیشن ہمیں بھی ملی ہے کہ کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنے بچوں کو دیکھ کر اٹینٹو ہو جانا چاہیے کہ اب ہمیں ضرورت ہے کسی ایکسپرٹ ایڈوائز کی. بہت اچھے سے آپ نے ہر چیز کو ڈلیور کیا ہے, بہت سی باتوں کو, بہت سی انفارمیشن کو. لیکن آصفہ, میں جانے سے پہلے چاہوں گی کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں, اسپیسیفکلی جو خواتین ہیں, نیو مدرز ہیں, ان کے لیے کیا میسج دینا چاہو گے؟ نیو مدرس کے لیے بڑا ضروری میسج جو میں اپنے معاشرے میں دیکھنے کے بعد دینا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ کا جو آپ کے شوہر کے ساتھ انٹریکشن ہے یا آپ کی زندگی کی جو فرسٹریشن ہے, غصہ ہے, وہ چیزیں ٹائم ٹو ٹائم چلتی ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم سیٹل بھی ہو جاتی ہیں. لیکن ان رویوں کے یا اس فرسٹریشن کے رسپانس میں آپ جن بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کریں گے وہ لائف لانگ ہوگا. تو اپنے وقتی غصے, وقتی جذباتی ری ایکشن کو تھوڑا سا مینیج کرنا سیکھیں, اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بچہ ہے اس کو ابھی سے آپ نے ایک اسٹرانگ اور ایک اچھی پرسنالٹی دینی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر ایک پرسنالٹی کمپوزر کرنا ہوگا. بہت اچھی بات کیا, اور آپ نے بہت بہترین میسج دیا. تھینک یو سو مچ آصفہ, آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے اتنی ساری گائیڈ لائنس شیئر کی. آئی ریئلی
موٹیویشن. ہوپ آپ اسی طرح سے آگے بھی عوام کی صحت کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے یوں ہی کام کرتی رہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا ٹائم یہاں پر ختم ہو رہا ہے. مائنڈ میٹرز میں ہم ہمیشہ ماہر نفسیات سے آپ کو بہت ساری آگاہی فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے مینٹل ہیلتھ کو کنسیڈر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر کرنا بھی کتنا ضروری ہے. اسی طرح کی بہترین پوڈ کاسٹ میں جن میں ہم آپ کو بہت ساری انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ سے متعلق, وہ ہم یوں ہی پرووائڈ کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے. اور اسی کے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ مائنڈ میٹر سے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر عبیرہ بابر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے FM صحت زندگی.